5 to 28 ڈیمز جو جہلم اور چناب وغیرہ پہ بنائے جا رہے ہیں مطلب، اور جس کی وجہ سے یہ پرابلم شروع ہوئی ہے. تو اور کافی ڈیم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے، جس کی وجہ سے ہماری پرابلمس آ رہی ہے. اور کس طریقے سے ہمارے جماعت علی شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ نہیں جناب، جو پانی جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ کلائمیٹ جو ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے پانی جو ہے پاکستان کے اندر کم آ رہا ہے، اور مبشر صاحب نے بھی اس طرح کی چیز کی ہے. اور اگر سپوز ان کیس ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی ہے تو انڈیا جو ہے سگنیچری ہے اس کا، اور سپوز ان کیس کہ اگر کوئی بھی فریق جو ایک کانٹریکٹ ہے یا ٹریٹی ہے اس سے انحراف کرتا ہے تو دوسرے فریق کو پورا حق ہے جانے کا انٹرنیشنل کورٹ میں. اور اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہم نے ایک لا فرم کو انگیج کر لیا ہے انگلینڈ کے اندر. تو آپ کیا کہتے ہیں، مطلب کہ آپ ایگری کریں گے جماعت علی شاہ صاحب کے ساتھ کہ جناب مسئلہ ہے ہی نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ انڈس واٹر کمشنر جماعت علی شاہ صاحب ہی ہیں جو ابھی تک اپنی سیٹ پہ برجمان ہیں. ٹھیک ہے جی، انہوں نے جیسے شاہد امین صاحب نے فرمایا کہ وہ جماعت علی شاہ صاحب نے کہا ہے کلائمیٹک چینج ہے. کلائمیٹک چینج نہیں ہے، یہ صرف لیپا پوتی کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اپنا کیس پلیڈ کرنے کے بجائے وہ بھارت کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے 1960 کا، اس پہ ورلڈ بینک جو ہے وہ سگنیٹری ہے اس کا، ان کے توسط سے یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. اور ہمارے ایکسکلوسیو رائٹس ہیں 3 دریاؤں کے، انڈس، جہلم اور چناب. جی ہاں، اس پہ تو وہ کوئی ڈیم بنا ہی نہیں سکتے. مطلب ڈیم تو بنائے انہوں نے، وہی آگے چل رہا ہوں جی آپ کے سوال کا جواب لے کے آ رہا ہوں. کریکٹ جی. اور جو باقی 3 دریا ہیں اس کے اوپر ان کے ایکسکلوسیو رائٹس ہیں، راوی، بیاس اور ستلج، ان دریاؤں کے اوپر. ساتھ یہ بھی ہے اس میں کلاز میں کہ 10 سال تک ایگریمنٹ ہوا تھا 60 میں سائن، تو یعنی کہ 10 ایئرز تک انڈیا جو ہے ان انٹرپٹڈ سپلائی پانی کی لیتا رہے گا اور پاکستان کو ملتی رہے گی. اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ انڈس بڑا تنگ ہو جاتا ہے وہاں پر آ کر، تو اس کے اوپر ڈیم نہیں بن سکتا. لیکن وہ تو چناب اور اس کے اوپر بنا رہے ہیں، جہلم کے اوپر. چناب پر بغلیر ڈیم انہوں نے کمپلیٹ کر لیا اور اس کی اناگوریشن بھی تقریباً ہو چکی ہے. اور اس سے آپ کا لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے، لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ بنجر میں زمین میں تبدیل ہو رہی ہے. We have to go to the what we are waiting for. اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کا جو ہے علاقہ جو ہے وہ ڈیزرٹ میں تبدیل ہو جائے. پانی روکنا ایک جو بین الاقوامی ایگریمنٹ موجود ہے، پانی روکنا، اور یہ تو پاکستان کو مطلب یہ ہے کہ اکنامی کرپل کر دے گا، کرپل کر دے گا. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک اور دوسرے بڑا ہے کہ 30 سال بعد وزیر اعظم بھارت کے وہ سعودی عرب گئے ہیں. مطلب جو لاسٹ گئی تھی شاید وہ اندرا گاندھی جو تھیں، انہوں نے وزٹ کیا تھا، اور اس وقت خالصتان کی جو پرابلم جو تھی انڈیا کے اندر، بہت زیادہ سکھوں کی پرابلم چل رہی تھی، اور جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان کے اوپر تھوڑا سا پریشر ڈلوایا جائے، یا ہمارا سعودی عرب دوست تھا کہ جی ان کو منع کریں کہ سکھوں وغیرہ کا ساتھ نہیں دیں. اب جناب پھر گئے ہیں. کچھ لوگ اس کو بڑا مثبت قدم کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ایک میڈیٹر کا سعودی عرب جو ہے وہ رول پلے کرے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، یہ تو بڑے خطرناک چیز ہے جو وہ گئے ہیں، کیونکہ انڈیا اگر وہاں پہ گیا ہے اور اس کو کافی بڑا ویلکم بھی ملا ہے، تو جانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان اور سعودی عرب کے جو ایک ہمارا بہت ٹرسٹڈ فرینڈ ہے اس کے تعلقات کو خراب کیا جائے. آپ اس وزٹ کو کس زاویے سے دیکھتی ہیں؟ جی ہاں، جیسے آپ نے کہا کہ پچھلا وزٹ 1982 میں غالباً ہوا تھا، مسز اندرا گاندھی گئی تھیں، اور یہ بات جو اب یہ وزٹ ہوا ہے، میرا خیال ہے یہ بہت ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈیا چاہ رہا ہے کہ ثالثی سعودی عربیہ سے کروائیں. تو اگر انڈیا یہ ایک قدم امن کی طرف اٹھا رہا ہوتا تو سب لوگ کافی واہ واہ ہوتی، اور سب کہتے کہ یہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہے کہ اب انہوں نے فائنلی یہ سوچا ہے کہ پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کسی دوست کی، پاکستان کے کسی دوست کی مدد لی جائے. لیکن آپ انڈیا کا اگر تسلسل دیکھیں ان کی پالیسی کا، تو وہ میڈیٹر کو کبھی ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے خود کہا ہے کہ we don't need any mediator. جی ہاں، انہوں نے کئی بار کہا ہے، ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی بار انہوں نے کہا ہے کہ
need to negotiate our differences جی ہاں both the bilaterally parties, yes. اور نیگوشیٹر یعنی کہ کسی سالس کی ضرورت نہیں ہے. جانے کا مقصد کیا یونائٹڈ ڈاکٹر صاحب؟ اسٹیٹس تک کو انہوں ہاں نے انہوں نے منع سالسی کر سے دیا منع تھا. کر ڈاکٹر صاحب دیا. پھر کیوں گئے ہیں یہ؟ جی میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے خدشہ ظاہر کیا یہ بیشتر ذہنوں میں آج کل سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر گئے ہیں سعودی عرب کے پاس اور یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ثالثی آپ کریں تو بیسیکلی میرا خیال ہے ان کا مقصد یہی ہے کہ سعودی عرب کو اس مسئلے میں کھینچا جائے اور سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات غالباً وہ پاکستان کو اکنامکلی انڈرمائن اور پولیٹیکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی میرا خیال ہے کہ اس سے سوچ سچ کے قدم اٹھایا گیا ہے. پاکستان کو اس کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اور انڈیا جو ہیں ان میں آلریڈی بہت مس انڈرسٹینڈنگس ہیں, ایک دوسرے کے لیے ٹرسٹ نہیں ہے, ایک دوسرے کو پر بالکل بھروسہ نہیں ہے, اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس سے میرا خیال ہے جو رہا سا ٹرسٹ ہے وہ انڈرمائن ہو سکتا ہے. شاید امین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہر ایک پاکستانی کے ذہن میں یہ جنم لے رہا ہے کہ جناب 30 سال بعد انڈیا کی قیادت اگر سعودی عرب گئی ہے اور ان کو اچھا وارم ویلکم ملا ہے وہاں پہ, تو یہ ایسا تو نہیں ہے. اور سعودیہ نے اس موقع پر ایک کچھ اسٹیٹمنٹس بھی دی ہیں کہ پاکستان ہمارا بہت اچھا دوست ہے, ہم اس سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سختی سے دہشت گردی کے خلاف. اگر آپ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دہشت گردی جو ہے مطلب وہ ہو رہی ہے اور ہم کیا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ تھی کہ وہاں پہ جب وہ گئے تو انہوں نے کچھ اس طرح کا اندیہ دیا یا آمادگی ظاہر کی کہ ایک قسم کا میڈیٹر یا ثلاثی کردار, مگر جب وہ بھارت واپس پہنچے تو انہوں نے ٹوٹل اپنے بیان سے وہ مکر گئے. مطلب آپ اس دورے کو کس طریقے, آپ سعودی عرب میں شاید سفیر بھی رہ چکے ہیں وہاں پہ, سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں کو, کیا مقصد کیا تھا اس جانے کا قیادت کو انڈیا کی؟ دیکھیے 28 سال کے بعد وزیر اعظم کی سطح پہ ایک وزٹ ہوئی ہے تو اس سے آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ تعلقات میں وہ گرم جوشی نہیں ہے جو کہ عام طور پہ دیکھی جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ سعودی عرب جو ہے تاریخی طور پہ پچھلے 60 سال میں پاکستان کا سب سے قریبی دوست رہا ہے. ایک ہماری درمیان ایک اسپیشل ریلیشن شپ رہی ہے, وہ اس لحاظ سے کہ نہ صرف ہماری خارجہ پالیسی میں بہت ساری ہم آہنگی ہے, بلکہ 2 جنگیں جو ہوئیں ہندوستان پاکستان کی اس دوران سعودی عرب نے ہمیں نہ صرف سفارتی بلکہ فوجی مدد تک دی ہے. تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سعودی عرب جو ہے پاکستان پہ بہت اعتماد کرتا ہے اور ہم ان پہ بہت اعتماد کرتے ہیں, اور مجھے نہیں نظر آتا کہ ان تعلقات میں کوئی کمی ہوگی انشاءاللہ. کوشش تو کی جا رہی ہے, لیکن دیکھیے کوشش تو وہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہ تو ہمیشہ کوشش کریں گے. ایک دوسرا بھی ایک پہلو بنتا ہے جس کو اس سے میں کہوں گا کہ بین الاقوامی تعلقات میں ایک ملک دوسرے کو ہر وقت بڑے غور سے دیکھتا رہتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی یقیناً جو بھی ہندوستان سعودی عرب میں تعلقات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے, اور اگر اس میں کوئی منفی پہلو نکلتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی کارروائی کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو دوسرے نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ سعودی عرب میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے, ایک سیاسی فوجی اقتصادی طاقت ہے, پھر سعودی عرب سے بہت دور بھی نہیں ہے, بلکہ انڈین نیوی جو ہے وہ تقریباً سعودی عرب کے آس پاس ہی میں ہے. تو وہاں پہ بھی لوگ بات کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہندوستان سے بگاڑ کے رکھنا کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. میں نہیں کہتا کہ وہاں کی جو رائل فیملی ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ اس منطق کو مانتی ہے, لیکن وہاں پہ تجزیہ کار ایسے بھی ہیں جو یہ رویہ رکھتے ہیں. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیے ہندوستان کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے قریبی اقتصادی تعلقات بھی ہیں اور مین پاور میں ہیں. اگر جہاں تک مجھے علم ہے پاکستانی وہاں بہت ہیں, لیکن غالباً ہندوستانی پاکستانیوں سے بھی زیادہ ہیں. اس کے علاوہ جو ٹریڈ ہے ان کی غالباً $28 بلین یا $26 بلین کا ٹریڈ کا ایکسچینج ہے. تو ان حالات میں یہ قدرتی عمل ہے کہ دونوں ملک جو ہیں آپس میں کبھی کبھی جا سکتے ہیں. کرنل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ سوال پوچھتا ہوں, تشویش کی ضرورت ہے کہ تشویش کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ ایسا تو نہیں کہ بھارت کی یہ کوشش ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کے جو کلوز فرینڈز ہیں مطلب ان کو بدزن کیا جائے پاکستان. دیکھیں ان کو سعودی عرب کا وزٹ جو ہے ایک لحاظ سے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سفارتی فتح ہے. بالکل وہ اس طرح سے کہ دیکھیں چین کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے, جی ہاں, روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اور 2 ممالک تھے ہمارے کلوزسٹ ریلیشنز تھے ان سے, اور امریکہ کے ساتھ ایٹمی توانائی کا معاہدہ کیا ہوا ہے, اسرائیل سے دھڑا دھڑ اربوں ڈالر کا اسلحہ خرید رہا ہے. اب جا کے انہوں نے ایک بہت
ज़बरदست गेम खेला है, जाके सऊदी बादशाह के वाक़ई बहुत हाथ चूम लिए हैं, ताकि उनको अभी देखें, जैसे उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मुल्क है, उन मुल्क के अंदर अब एनर्जी क्राइसिस पैदा होने वाला है, तो उनकी नज़रें जो हैं सऊदी तेल के ऊपर है कि हमें भी कुछ यहाँ से हिस्सा मिले। और सर जी उन पे नजरें हो तो उसकी तो कोई परेशानी की वैसे जरूरत नहीं है, उस मगर लिहाज हमें से पाकिस्तान को कोई नुकसान तो नहीं लेकिन पहुंचेगा। पाकिस्तान को कोई हमारे जो नुकसान नहीं क्लोज पहुंचेगा, फ्रेंड इसलिए है कि उसको बजन नहीं कर दिया जाए। उस लिहाज सिफारती लिहाज से तो एक सक्सेसफुल विजिट है, लेकिन वैसे वो हिमायत हासिल करने में उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि जब इन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ ये है, फलानी बातें होनी चाहिए, पाकिस्तान ये करे वो करे, तो शाह साहब ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, इस बात पे उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई, उनको इनका कोई जवाब ही नहीं दिया। और ये उन्होंने जब वापस इंडिया पहुंचे हैं तो उन्होंने ये बात भी की है और मुकर गए कि सलासी के लिए हम नहीं किसी को। आप दोबारा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। इंडिया की पॉलिसी जो है